والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. قال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صاحب صدر احترام پیر طریقت جامع شریعت و طریقت حضرت شیخ تاج الدین بابا مدد اللہ العالی سجادہ نشین روضہ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی علیہ رحمت و رضوان گلبرگہ شریف و معزز علماء کرام و مشائخ اعظام و دانشوران قوم و ملت و شرفاء قوم و خدامان دین و ملت، بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ محفل نہایت ہی بابرکت محفل ہے۔ یہ دراصل حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ کی طرف سے جناب فیصل علی رضی صاحب کے لیے جو خلافت عنایت فرمایا تھا، اس خلافت کی مسرت میں تہنیتی تقریب منعقد ہے، جیسا کہ آپ ابھی سماعت فرمائے۔ یقیناً وہی خوشی کے موقع پر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ سعادت مندی ہے۔ خصوصاً حضرت قبلہ کی ہم نشینی ہم کو نصیب ہے، ان کا دیدار سے ہم مشرف ہو رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے لا یشقی جلیسہم، اہل اللہ کا ہم نشین بدبخت نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ ہمارے حصے میں سعادت مندی ہے کہ ہم جتنی دیر تک حضرت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کو ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ میں نے سورہ احزاب کی ایک اہم ترین آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں خلافت کا ذکر بطور خاص ہوا۔ آج کے محفل کی مناسبت سے میں نے اس آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کو گوشگزار کر دوں گا۔ امید ہے کہ آپ خلافت کی اہمیت کو بھی سمجھ پائیں گے۔ سب سے پہلے اس آیت شریفہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بے شک ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے عذر کیا اور انکار کیا کہ اس بار امانت کو اٹھائے اور وہ ڈر گئے۔ لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، یہ بڑا ظالم اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور نادان ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان بہت وسیع ہے، زمین بہت عریض اور چوڑی ہے، بڑے بڑے پہاڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت کو اٹھانے سے گھبرا گئے، ڈر گئے اور عذر پیش کیا اور انکار کر بیٹھے کہ یہ بار گراں اٹھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔
مگر ایک مشت خاک سے بنا انسان اس کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے اس بار امانت کو اٹھانا قبول کر لیا اور اٹھا بھی لیا، تو اللہ نے فرمایا یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور بڑا نادان ہے، گویا کہ دیوانہ ہے۔ یہ بار امانت کیا ہے؟ بار امانت کے بارے میں جو قرآن پاک کا لفظ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، وہ امانہ کا لفظ امانہ کی تفسیر مختلف مفسرین نے بیان فرمائی ہے اور مختلف ارشادات ہیں۔ کسی نے کہا امانت کا بوجھ یعنی عبادت الہیہ کا بوجھ، امانت نام ہے عبادت الہیہ کا، کسی نے کہا عبادت نام ہے توحید کا، کسی نے کہا امانت نام ہے عقل کا، کسی نے کہا امانت نام ہے عدل کا، کسی نے کہا امانت نام ہے معرفت کا، امانت نام ہے حب الہی کا، محبت خدا کا۔ غرض کے امانت کے مختلف معنی کی گئے ہیں۔ اگر امانت کے معنی عبادت الہیہ ہی اگر ہے تو پھر عبادت الہیہ کا مکلف بن گیا انسان۔ کوئی مخلوق عبادت الہیہ کی مکلف نہیں ہے سوائے جن و انس کے، مگر یہ انسان اس امانت کو اٹھانے کی جو جرأت کیا، جو ہمت کیا، گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ سے عہد کر بیٹھا کہ وہ عبادت الہیہ کا عہد کرتا ہے۔ اب اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر زمان اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اور عبادت الہیہ کے لیے شرط بھی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں ریا نہ ہو، اس میں عجب یعنی خود پسندی نہ ہو، اور ریا اور اس جیسی دوسری امراض سے وہ اس کی عبادت محفوظ و مامون ہو۔ اب اس عبادت الہیہ کا عہد و پیمان کرنے والے پر یہ ذمہ داری ہے کہ اوفو بالعہود، قرآن کہتا ہے عہدوں کی، معاہدوں کی پابندی کرو۔ یہ معاہدے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہونے والا معاہدہ ہے، لیکن عام حکم یہ بھی ہے کہ بندے اگر بندوں سے کسی بات کا معاہدہ کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاہدے کو پورا کریں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، قرآن کہتا ہے کہ وہ جب عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان، یہ مومنین جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عبادت کا ہے، کیونکہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اس امانت کو اٹھا لیا تھا، اب ان کی اولاد پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عبادت کو کما حق وہ ادا کرے، اس میں کسی قسم کی عہد شکنی نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ محبت الہیہ، امانت نام ہے محبت کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شدید محبت کرے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو مومن ہوتے ہیں اللہ سے بہت شدید محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت، دراصل رسول اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، قرآن کریم سے محبت، رسول اللہ سے محبت، سنت رسول سے محبت، رسول اللہ سے محبت۔ جب کئی اعتبارات سے رسول اللہ سے محبت ہے تو یہ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی محبت ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی طرف پہلے توجہ مبذول کروائی ہے۔ جب رسول اللہ کی معرفت کامل طرح سے ہوگی تو یقیناً رسول اللہ سے محبت بھی ہوگی اور اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی اور اللہ سے محبت بھی ہو جائے گی۔ جب تک بندہ رسول اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا اس کو خدا کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو معرفت الرسول، معرفت خدا پر مقدم ہے، بلکہ عرفان خدا سے پہلے عرفان خودی لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو مقدم ہے، پھر اس کے بعد جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو رسول اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ سے محبت ہوتی ہے تو آپ کی اطاعت کا جذبہ بھی دل میں ابھرتا ہے، جذبہ اطاعت کے ساتھ اتباع کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔
اگر معرفت میں ناکام ہے تو یقیناً محبت میں بھی ناکام ہے، محبت میں ناکام ہے تو گویا کہ اطاعت میں بھی ناکام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو رسول اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ اگر معرفت کا کوئی ایک درجہ نہیں ہے، معرفت کے انگنت مدارج و درجات و مراتب ہے، ہر شخص معرفت رسول کو کما حقہ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو جس قدر رسول اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اسی قدر رسول اللہ سے محبت بھی ہوگی، اور جس قدر رسول اللہ سے محبت ہوگی اسی قدر رسول اللہ سے اطاعت بھی ہوگی۔ ہر مومن کو رسول اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ کسی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو گویا کہ رسول اللہ کی پہلے معرفت حاصل ہوئی ہے۔ تو اگر رسول اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے ہر مسلمان کو، تو پھر وہ مسلمان جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں تو معرفت کا تقاضا کیا تھا؟ جس قدر معرفت ہوتی تو اسی قدر محبت بھی ہوتی، اور جس قدر محبت ہوتی تو تقاضا یہی تھا کہ ادب و احترام بھی اسی قدر ہوتا۔ جب بے ادبی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کا مطلب یہ ہوا کہ معرفت الرسول میں بھی کمی حاصل ہے۔ تو عزیزان گرامی، ابھی خلافت کی بات چل رہی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا۔ ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے مولا کیا تو ایسے کو زمین میں اپنا جانشین بناتا ہے جو خون بہاتا ہے اور فساد کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو عالم الغیب والشہادہ ہے، انی عالم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اسی پر فرشتے نادم ہو گئے، عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیزان گرامی، فرشتوں کو اعتراض اس لیے ہوا کہ انسان کی ظاہری حالت فتنہ فساد کی ہے، انسان کی فطرت میں فساد ہے، بگاڑ ہے، شر ہے۔ نتیجتاً یہ زمین میں جائے گا تو فتنہ پیدا کرے گا، خون بہائے گا، فساد کرے گا، گنڈا گردی کرے گا، دادا گیری کرے گا۔ اس لیے فرشتوں نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھا اور اعتراض کر بیٹھا، لیکن ان کی باطنی خوبی اور کمال پر ان کی نظر نہ گئی۔ اگر انسان کی باطنی خوبی اور اس کی کمال پر نظر جاتی تو فرشتے ہرگز یہ اعتراض نہ کرتے کہ ایسے کو تو زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہے جو کہ زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ دراصل انسان عناصر اربع کا مرکب ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ اس میں سے ہر ایک کی خاصیت الگ الگ ہے۔ جب عناصر اربع سے انسان مرکب ہے تو اس میں انہی عناصر کی بدولت اس میں چار اوصاف بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک حیوانیت ہے، سبعیت ہے، شیطنت ہے، ملکیت ہے۔ یعنی انسان میں حیوان جیسی صفت بھی ہے، انسان میں درندہ جیسی صفت بھی ہے، شیطانیت بھی ہے، اور اس سے آگے بڑھا تو خیر میں فرشتے کی صفت بھی ہے۔ لیکن یہ تمام صفات اگر حد اعتدال میں رہے تو یقیناً وہ انسان بن جاتا ہے، ایک حقیقت واضح ہو جاتی ہے، وہ حقیقت انسانیہ ہے۔ یہ حقیقت انسانیہ یہ چاروں سے بھی افضل ہے، یعنی جو انسان ہوتا ہے وہ حیوان سے افضل ہوتا ہے، وہ درندے سے افضل ہوتا ہے، وہ شیطان سے افضل ہوتا ہے، بلکہ وہ فرشتے سے بھی افضل ہوتا ہے۔ تو انسان کا مقام فرشتے سے بھی افضل ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری حالت پر اعتراض کر بیٹھا، لیکن اس انسان کے اندر جو صفات ہیں وہ صفات اگر حد اعتدال میں رہے اور
اور افراط و تفریط سے بچے رہے تو یہ بہت بہترین ذات ہے جو انسان کہلانے کا حق رکھتا ہے. تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لیے اس کو منتخب فرمایا ہے. عزیزان گرامی، جس طرح عناصر اربعہ سے انسان کی ترکیب ہے اس کے اندر اوصاف اربعہ بھی پائے جاتے ہیں، جس طرح ایک انسان کے اندر اخلاق اربعہ کا بھی وجود ہے. یعنی 4 خلق پائے جاتے ہیں: خون، صفرا، سودا، بلغم. یہ 4 چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. اگر کسی ایک خلق کو اگر حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے یا افراط و تفریط کا شکار ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے، آدمی بیمار پڑ جاتا ہے. اگر یہ 4 اخلاق حد اعتدال میں رہے اور افراط و تفریط سے بچے رہے تو انسان صحت مند رہتا ہے. اسی طرح وہ اوصاف اربعہ جو انسان کے اندر حیوانیت اور صفائیت اور شیطنت اور ملکوتیت ہے، اگر یہ حد اعتدال میں رہے تو انسان سے شر نہیں ہوتا، کوئی فتنہ اور فساد نہیں پیدا ہوتا. غرض کہ خلافت کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے اور کسی نااہل کو خلافت نہیں دی جاتی، اہل کو جانچ کر خلافت دی جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بظاہر فرشتے، متقی، پرہیزگار، ان سے کوئی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، ان کو اپنا جانشین نہیں بنایا بلکہ انسان کو جانشین بنایا جس میں متضاد صفات پائے جاتے ہیں. لیکن یہ حد اعتدال میں رہنے سے وہ انسان بن جاتا ہے تو نہ صرف انسان بن کے انسان کامل اور انسان اکمل بن جاتا ہے. جب انسان اکمل بن جاتا ہے تو اس کی شان میں یہ عرض کیا گیا، وہی انسان کامل اور انسان اکمل کے بارے میں خود حضرت جبریل نے کہا، اگر ایک سر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. معراج کے واقعے میں ہے کہ اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو تجلیات ربانیہ یا تجلیات رسالت کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے. تو یہ مقام و مرتبہ انسان کامل کو حاصل ہے. غرض کہ عزیزان گرامی، آج کی مجلس بڑی مبارک مجلس ہے اور بابرکت مجلس ہے. یہ دراصل حضرت سجاد رشید صاحب قبلہ کا یہ ایک مشن ہے جو وہ ایک عرصے سے خانقاہوں کے قیام اور مدارس دینیہ کی بنا کے قائل ہیں. چنانچہ میں دیکھتا آ رہا ہوں، جب سے بھی میں حضرت سے وابستہ ہوا ہوں تو میں جب سے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت قبلہ ہمیشہ ہی سے جہاں یہ خانقاہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہاں ایک مدرسہ بھی بنانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ علم و حیات الاسلام، علم و اسلام کی زندگی ہے، اسی علم کی اشاعت کے لیے مدارس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر مدارس نہ ہو تو مسجد میں مصلیاں نہ رہیں اور خانقاہوں میں یہ صوفیہ نہ رہیں. اس لیے حضرت قبلہ کی نظر یہ ہے کہ ان میں ظاہری سے پہلے آراستہ ہونی چاہیے. اس لیے وہ علوم شریعت سے پہلے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مدارس کو قائم فرماتے ہیں اور ساتھ میں خانقاہوں کا بھی قیام ہے. چنانچہ کولار میں بھی میں نے بڑا ادارہ حضرت کا بڑی خانقاہ کو اپنے بصر و چشم دیکھا ہے. بنگلور میں بھی 2-3 خانقاہیں ہیں، حیدرآباد میں خانقاہ ہے اور بیدر میں اور بیجاپور میں مختلف. محبوب نگر میں خود یہاں محمود صاحب تشریف فرما ہے، ان کی نگرانی میں وہاں حضرت غیر موجودگی میں وہاں پر وہ خانقاہ کا کام تزکیہ قلب کا ہے، تزکیہ نفس کا ہے اور تعلیم قرآن وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے. یہ حضرت قبلہ کا ایک مشن ہے جو اس جاری ہے اور یہ یقیناً وقت کی ضرورت بھی ہے. آدمی تعلیم یافتہ ہونا کافی نہیں ہے، عالم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ علماء کو بھی شیوخان طریقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہری علم سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے. ظاہری علم سے خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی نفس کی شر کا اور نفس کا شکار ہوتا ہے، شیطان کا شکار ہو جائے. اس لیے شیطان اور نفس کے شر اور اس کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے خانقاہوں کی ضرورت ہے، صوفیاء کرام کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور عبادت ایک قیمتی پونجی ہے ہماری جو آخرت میں بھیجنا ہے. یہ راستے میں یہ بڑے ڈاکو ہیں،
वो है नफ्स है, वो शैतान है और ये बुरी सोहबतें हैं। ज़रूरत है कि इस हमारे इबादत के इस बेहतरीन अमानत को खुदा तक पहुँचाने के लिए पीराने तरीक़त की निगरानी हो, ताकि उनकी निगरानी में नफ्स खुशी भी हो जाए, शैतान के शर से भी बचा जाए और अपने आमाल जो भी हम कर रहे हैं वो सही सलामत बारगाह खुदावंदी में पहुँच जाए। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ मदरसों में पढ़ लेने से आदमी हक पर कायम रहता है, ये नहीं। बहुत से मदरसों में पढ़ने वाले उलमा भी गुमराह हो गए, राह मुस्तकीम से हट गए। वजह इसकी यही है कि उनका ताल्लुक खानखाहों से न रहा, वो किसी शेख तरीक़त के मुरीद न बने, जिसकी वजह से उनमें ये खराबी पैदा हो गई है। हम कितने उलमा को देखते हैं जो बड़े बड़े कुरान की आयत की तफसीर करते हैं, अहादीस की तशरीह करते हैं, फिक़ही मसाइल को बयान करते हैं, लेकिन अकायद उनके खराब है और रास्ते से हट गए। वजह क्या है? दरअसल यही है कि वो पीराने तरीक़त से दूर है और ज़रूरत इस बात की है कि आदमी को अपनी गुमराही से बचाने के लिए खानखाहों से और पीराने तरीक़त से जुड़ जाएं। आप भी हम भी चाहिए कि हम और अपने बच्चों